بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ راستہ بتائیں ڈپریشن سے نکلنے کا، بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے کا، موٹاپے کو کس طرح ٹھیک کریں۔ تو ایک بات میں آپ کو آج کلیئرلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کا کوئی شارٹ کٹ حل نہیں ہوتا۔ چند دن پہلے ہی ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کہ یوٹیوب کے اوپر کسی بابا جی کی ایک ویڈیو ہے کہ 30 منٹ میں ڈپریشن سے نکلیں۔ تو ایسے جتنے بھی سالوشن ہیں، ایسی جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں، جیسے 30 منٹ یا 30 سیکنڈ میں ڈپریشن سے نکلیں، تو 30 منٹ یا 30 سیکنڈ میں اگر آپ کو ڈپریشن سے نکلنے کی کوئی ٹیکنیک بتائی جائے گی تو اس سے آپ 30 منٹ کے لیے ہی ڈپریشن سے نکل پائیں گے۔ وہ پرماننٹ سالوشن نہیں ہوگا، لیکن ایسی باتیں انسان کو بڑی اچھی لگتی ہیں تو 30 سیکنڈ کے اندر، 30 منٹ کے اندر میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انسان جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں، ان کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ جو چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہے، ادھر بھاگتا ہے۔ تو مجھے آپ کی خواہشات اور آپ کیا چاہتے ہیں، اس پہ مجھے منو بھائی جو کہ ہمارے پنجابی کے ایک بہت اچھے ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی نظم وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے لیے جو یہ ٹوٹکے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ٹوٹکا شیئر کر دیں۔ میرے پاس کوئی ٹوٹکا نہیں ہوتا، میرے پاس ایک پریکٹیکل کام ہے اور پراپر کام ہے۔ تو منو بھائی ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو کیا کہتے ہیں، کی ہویا؟ دوست بھی بڑے حیران ہوئے کہ منو بھائی یہ کیسی نظم سنا رہے ہیں۔ تو منو بھائی کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوٹی سی نظم سناتا ہوں، کی ہویا؟ تو آپ لوگ بھی حیران ہوئے کہ منو بھائی کو بڑی آگے کوئی عام بات بتانے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کی ہویا؟ پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کچھ نہیں ہویا۔ کی ہویا؟ کچھ نہیں ہویا۔ دوست ہنسنے لگے۔ تو پھر کہتے ہیں کی ہویا؟ کچھ نہیں ہویا، کچھ نہ کچھ تو ہوندا رہندا ہے۔ کی ہویا؟ کچھ نہیں ہویا، وہ کچھ نہ کچھ تو ہوندا رہندا ہے۔ جو تو چاہنا ہے، جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندہ وہ بابا کرنا پیندا ہے۔ عشق سمندر ترنا پیندا ہے، حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے، تے سکھ لئی دکھ بھی جرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس جی بابا جی کو پھونک مار دیں۔ مجھے فون آتے ہیں کہ جی ہمیں فون پہ یوگا سکھا دیں۔ اب ایسی میرے پاس کوئی ٹیکنیک ہے نہیں کہ میں فون کے اوپر یا آپ کو کوئی چیز سکھا دوں۔ اور بعض لوگ ایسے ہمیں فون پہ کوئی دم کر دیں، ہمیں یہ کر دیں، ہمیں وہ کر دیں۔ ایسا اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کریں، پریکٹیکل لائف کے اندر آئیں، پریکٹیکل کام کریں۔ آپ کو میری بھی محتاجی نہیں رہے گی، ڈاکٹروں کی محتاجی ختم ہو جائیں گی، یہ باباؤں کی محتاجی ختم ہو جائیں گی۔ آپ ساری زندگی ایک پرفیکٹ ہیلدی لائف گزار پائیں گے۔ لیکن پرفیکٹ ہیلدی لائف کے لیے ایک پرفیکٹ کام چاہیے، ایک پراپر ورک آؤٹ چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں ایک پراپر ورک آؤٹ چاہیے۔ لیکن آپ کو پھر وہی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ بس جی کو نسخہ بتا دیا جائے، کہ ہلدی بتا دی جائے، یہ میتھی بتا دی جائے، یہ فلانی جڑی بوٹی بتا دو، یہ فلانی جڑی بوٹی بتا دو۔ دنیا کی تمام جو بھی ٹیکنیکس ہیں، علاج کی طریقہ علاج ہیں، ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے، آیورویدا ہے، یونانی ہے یا کوئی اور، ایک بات دھیان سے سنیے گا، تمام کے تمام طریقہ علاج یہ سارے کے سارے آپ کو بہت تھوڑا سا ٹیمپریریلی ہلکا سا آپ کو فائدہ دیتے ہیں، آپ کا پرماننٹ علاج نہیں کرتے، آپ کو تھوڑا سا ریلیف دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا جگاڑ مگاڑ ہے، تھوڑا سا دھکا مکا تو ہے، لیکن
یہ علاج نہیں ہے. علاج آپ کا آپ کے پاس ہے. یور ہیلتھ از ان یور اون ہینڈ. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں جائیں, آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے. آپ کیوں اس غلط فہمی کے اندر ہیں کہ دوسرے آپ کا کچھ علاج کر دیں گے؟ دوسرے صرف آپ کو کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں. سگمنڈ فرائڈ, بابا نفسیات, وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں بڑا ہوشیار ہے. دوسروں کو تو وہ دھوکہ دیتے ہی ہے, لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ صحت کے نام کے اوپر آپ اپنے آپ کو کوئی دھوکہ دے رہے ہوں, کسی میڈیسن سے, کسی بابا جی کے پلے پڑے ہوئے ہوں, کسی یہ نسخے سے. یاد رکھیے, یہ جو نسخے, یہ جو میڈیسن, یہ آپ کے بہت ہی تھوڑے سے حصے تک جاتی ہیں. آپ ایسا سمجھیے کہ جس طرح ایک برف کا ٹکڑا وہ آپ پانی میں ڈالیں تو وہ 9 حصے پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے اور صرف 1 حصہ باہر رہ جاتا ہے. یعنی 90% وہ ڈوبا ہوتا ہے اور 1 حصہ باہر ہوتا ہے. اب بالکل ایسے ہی یہ جو باڈی ہے آپ کی, یہ آپ کی شخصیت کا صرف 10% ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے جینز میں آپ کے آباء و اجداد سے کئی جذبات, کئی قسم کی دوستیاں, کئی دشمنیاں, کئی بیماریاں, کئی ایموشنز, وہ آپ کے جینز میں آپ کے آباء و اجداد سے آپ کے ساتھ ٹرانسفر ہوئے ہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی گولی آپ کو ٹھیک کر دے. گولی آپ کی شخصیت کے 5% حصے تک بھی نہیں جاتی, اور آپ بہت گہرے ہو, بہت گہرے ہو, اور گہرائی تک, ڈیپ لیول تک اگر آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اگر کرنا ہے تو کوئی ڈیپ کام کرنا ہوگا, گہرا کام کرنا ہوگا. ہماری ایکسرسائزز کوئی بابا جی کا کوئی پھونک نہیں ہے. چند دن پہلے مجھے ایک فون آیا کہ یوگی جی کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جسے کھا کر ہمارا وزن ٹھیک ہو جائے, جسے کھائیں اور وزن کم ہو جائے. ارے بھائی, کھا کر وزن کم ہو جائے؟ کھا کر وزن بڑھے گا بابا. ایسا کام کرو کہ جو تم کھا رہے ہو اس کو چھوڑو اور کسی اچھی ڈائٹ پر آ جاؤ, کسی صحت مند ڈائٹ کے اوپر آ جاؤ. یہ جو بھی گند بلا کھا رہے ہو, یہی بیماریوں کی وجہ ہے. خیر, ڈائٹ آج ہمارا موضوع نہیں ہے, اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گا. آج میں اتنا ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں 100 سال تک صحت مند, تو آپ کو ٹھیک کام کرنا ہوگا. اور ایک اور بات, جوانی کا تعلق, صحت کا تعلق بالکل عمر سے نہیں ہے. یعنی بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ 60 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے, اب ہمیں بیمار ہونا ہے. ایسا ان کا مائنڈ بن جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ باڈی کو, جیسے جیسے آپ ایج کرتے ہو, آلریڈی آپ کا مائنڈ بنا ہوتا ہے. آپ کے آس پاس کے جو بھی دوست احباب ہیں, آپ کا فرینڈ سرکل ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کو 60 سال کے بعد یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کی اینجیوگرافی ہوگی, اس کی فلانا ہو گیا, ڈھمکانا ہو گیا. تو آپ کا بھی مائنڈ بنتا ہے کہ اب میں بھی اسی ایج میں ہوں, تو پھر آپ بھی انتظار کرنے لگتے ہو. تو وہ آس پاس کا ماحول جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ متاثر کر دیتا ہے. تو میں آپ سے کہوں گا, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. ہائے اقبال آپ کو کیا بات بتا کر کیا, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. آپ جو چاہو گے, جیسا چاہو گے, جیسی زندگی چاہو گے ویسی ہو جائے گی, لیکن گھر بیٹھے بیٹھے نہیں, کام کرنا ہوگا. پراپر پرفیکٹ کام کریں. تو جب آپ اپنی باڈی کو ٹھیک طرح سے موو نہیں کرتے تو کڈنیز وہ شرنک ہونا شروع ہو جائیں گے, سلو ہو جائے گا جی پیٹ کا نظام. اس کے علاوہ دل جو ہے وہ پراپر کام نہیں کرے گا. تو موومنٹ
एनर्जी का असूल है, एनर्जी मूवमेंट से पैदा होती है। आप अपनी गाड़ी के अंदर बिल्कुल नई बैटरी भी रखें, लेकिन गाड़ी को चलाएंगे नहीं तो वो नई बैटरी भी 2-4 दिन के बाद डेड हो जाएगी। मूवमेंट, आपके घर के अंदर जो बिजली चल रही है ये मूवमेंट से पैदा हो रही है। आपकी गाड़ी मूवमेंट से पैदा होती है, चलती है। मूवमेंट एंड मूवमेंट, लेकिन प्रॉपर मूवमेंट, ठीक मूवमेंट। ऐसा नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको गामा पहलवान वाले जो है दंड बैठक निकालने हैं। ठीक तरह की एक्सरसाइज है, या किसी जिम के अंदर जाना है, ये गामा पहलवान वाले दंड बैठक, ये जिम की एक्सरसाइजेस, ये सारी की सारी बेवकूफ़ाना एक्टिविटीज़ हैं, बेवकूफ़ाना काम है। ठीक एक्सरसाइजेस, इसमें बॉडी को प्रॉपर तरीके से आराम से आप स्ट्रेच करें, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो भी हम दिन भर हालात वाक़यात को फेस करते हैं, टीवी सुनते हैं, ख़बरें हैं, टीवी है, और पॉलिटिकल मामलात होते हैं, दोस्त अहबाब, दोस्तियाँ, और या दुख गम सुख, ये सारी बातें जो कानों से आँखों से वाक़यात जो हम देखते सुनते हैं, इनके इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पर आते हैं। तो साइकोलॉजिकली जो भी इफ़ेक्ट्स माइंड से आपकी बॉडी के ऊपर आए तो कंधे जकड़े जाते हैं, कमर पकड़ी जाती है, इस तरह बॉडी हार्ड हो जाती है। तो जब तक आप बॉडी को फिज़िकली, यानी बॉडी पे इफ़ेक्ट्स कहाँ से आए, वो आपके माइंड से आए, आपके थॉट से आए, आपकी सोचों से आए, आसपास के माहौल से आए, तो बॉडी एक फिज़िकली एक शेप ले लेती है। आप डी शेप हो जाते हैं, कंधे ऐसे हो जाते हैं, कमर झुक जाती है। तो इसके लिए एक प्रॉपर वर्कआउट है, स्ट्रेचिंग। बड़े आराम से बॉडी को स्ट्रेच करें तो बॉडी खुलेगी। बॉडी के अंदर जो स्पेस कम हो गया, जो डाटा ओवर हो गया, वापस बॉडी नरम होगी। और दूसरी एक्सरसाइज, आपको प्रॉपर ब्रीदिंग करनी है। जैसे जैसे बंदा स्ट्रेस में जाता है, बॉडी के ऊपर प्रेशर आता है, तो प्रेशर सिर्फ आपके ऊपर मसल्स के अंदर ही नहीं आता, आपके अंदरूनी आर्गन्स, दिल और फेफड़े, वहाँ तक भी प्रेशर आ जाता है। दिल जो है वो काम करना स्लो हो जाता है, लंग्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो आपके दिल और फेफड़ों को भी एक्सरसाइज चाहिए, आपके किडनीज को एक्सरसाइज चाहिए। तो जैसे जैसे प्रेशर्स आते हैं, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो लंग्स सिकुड़ते हैं, फेफड़े, सांस आप थोड़ा ले पाते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग, कैसे आपका ब्रेथ वर्क बेहतर हो जाए, आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के तमाम पार्ट्स तक जो है वो पहुंचा सकें। एनर्जी यानी लाइफ फोर्स है एक इस पूरे माहौल के अंदर, जिसे आप सांस के ज़रिए लेते हो। तो कैसे डीप ब्रीदिंग की जाए। फिर तीसरी एक्सरसाइज है माइंडफुलनेस। आप अपने शऊर को, अपनी अवेयरनेस को कैसे अपने अंदर गहरा लेके जा पाए। विच गोता मार गवासी हूँ, इकबाल का शेर आपको सुनाना चाहूँगा। महरूम रहा दौलते दरिया से वो गवास, वो गोता खोर, वो गोता लगाने वाला, दरिया के अंदर जो दौलत छुपी है उससे वो महरूम रह जाता है। करता नहीं जो सोबते साहिल से किनारा, जो साहिल को नहीं छोड़ता, जो साहिल पे खड़ा रहेगा उसे दरिया की दौलत नहीं मिलेगी। ये ज़िंदगी एक गहरा समंदर है, ये दिल एक डूंगा समंदर, कदी धारा कदी सिकंदर। आप एक गहराई लिए हुए हो, लेकिन इसके अंदर कैसे उतरा जाए, कैसे गोता लगाया जाए। विच गोता मार गवासी हूँ। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, अगर आप तनाव में रहेंगे, तो सर्दियों के अंदर कई ठंडे मुल्कों के अंदर जो नदियाँ हैं, जो झीलें हैं, वो ऊपर से यूं जम जाती हैं, तो उसमें जंप नहीं लगाया जा सकता। तो ऊपर का उसका जो है सरफेस, ऊपर जो बर्फ़ है उसको तोड़ना होगा, फिर ही आप लिक्विड के अंदर, फिर ही आप नरम पानी के अंदर जा पाएंगे। सेम ऐसे हम एक तनाव के अंदर रह रहे हैं और हमें एक शल की तजर्बा है, एक हार्ड लाइफ का हमें तजर्बा है। लाइफ हार्ड नहीं है। लाइफ, ये जो आप लाइफ जी रहे हैं, मटेरियल की लाइफ, ये लाइफ नहीं है, ये एक शल है, ये एक छिलका है। बुल्ले शाह ने कहा ना कि बुल्ले शाह असा मुर्दे वेखे, चलदे फिरदे खांदे पींदे। ये तो मुर्दे वाली लाइफ हुई। तो क्या करना है, प्रॉपर वर्कआउट करें, बॉडी नरम होगी, आप अपने अंदर उतर पाएंगे और अपने असली हुस्न को, अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को आप जान पाएंगे।